الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عمرے کے بیان کے سلسلے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ طواف کے لیے ایک آدمی حرم محترم میں داخل ہو اور وہ حجر اسود کے سامنے آئے، اور اس سے پہلے ایک بات یہ گزری کہ ہمارے زمانے میں عمرہ کرنا افضل ہے یا عمرے کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں، تو کون سے اعمال افضل ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حوالے سے یہ بات مختصر سی عرض کی جائے۔ حنفی فقہا نے جہاں پر اپنی کتابوں میں اس معاملے میں بحث کی ہے، انہوں نے در مختار میں خاص طور پہ یہ بات تحریر کی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں مسافر خانہ بنانا، سرائے بنانا، یہ نفل حج سے افضل ہے۔ یعنی ایک آدمی نے فرض حج کر لیا ہے اور اس کے بعد وہ نفل حج کرنا چاہتا ہے، تو اس انسان کے لیے یہ زیادہ اچھا ہے کہ وہ ایک مسافر خانہ بنائے جہاں پر لوگ آ کر ٹھہر سکے۔ اور پھر اس کے بعد بحث یہ کی گئی ہے کہ صدقہ کرنا اور نفل حج کرنا، اس کے بارے میں حقیقت میں فتویٰ کیا ہے۔ اور نفل حج جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں فقہا، تو عمرہ تو ظاہر ہے کہ اس سے کم درجے کی چیز ہے، اگرچہ اس اعتبار سے بعض حضرات کہتے ہیں چونکہ یہ سنت موقدہ ہے، ایک بار اگر کسی نے عمرہ کر لیا، سنت موقدہ زندگی میں پوری ہو گئی، تو اب اس کے بعد نفل عمرے کرنا، یہ اس کا اور صدقے کا جو معاملہ ہوگا، نفلی عمرہ بہرحال نفل حج سے کم درجے کا ہے۔ لباب المناسک میں جس چیز پر اعتماد کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نفلی صدقہ نفل حج سے افضل ہے، اور یہ حکم اس وقت دیا جائے گا جب کوئی آدمی اتنی ہی رقم صدقہ بھی کرے۔ مثلاً ایک آدمی کو نفل حج کرنا ہے، اسے پتا ہے کہ 1,00,000 روپیہ خرچ ہوتا ہے نفل حج کرنے پہ، تو اب وہ صدقہ اگر 50,000 کا 70,000 کا بھی کرے تو وہ نفل حج کے برابر نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اتنی ہی رقم وہ صدقہ بھی کرے، نفل حج چھوڑ دے اور صدقہ کرے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ افضل ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نفل حج کو صدقے سے افضل قرار دیتے تھے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی بعض فقہا نے یہ تصریح کی ہے کہ وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیتے رہے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ حج میں مشقتیں زیادہ ہیں تو انہوں نے کہا جس چیز میں جس نیکی کے کرنے میں مشقت اور تکلیف بڑھ جائے گی وہاں پر ثواب بھی بڑھ جائے گا، تو انہوں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیا، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ تھا کہ نفلی حج صدقے سے افضل ہے، اور تتار خانیہ میں اس لیے فتویٰ اس پہ دیا گیا ہے کہ نفلی حج کا اجر جو ہے وہ نفل صدقے سے بہتر ہے۔ لیکن اس ساری بحث کے بعد اصل بات وہ ہے جو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے، اور پچھلے
200 برس سے، تقریباً 250 برس سے جتنے بھی اب حنفی فقہا ہیں، مفتی ہیں، یہ شامی کو بہرحال ترجیح دیتے ہیں۔ اور شامی ایسی کتاب ہے جس پہ یہ کہنا چاہیے کہ اس وقت دنیا بھر میں جتنے بھی حنفی مفتی ہیں، فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دینے والے، وہ سب کے سب اس کتاب کے 95-97% پر متفق ہیں۔ ظاہر ہے کہ کتاب ایک ہی ہے جو غلطی سے مبرہ اور پاک ہے، اور وہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اللہ کے کلام کے بعد جتنی بھی کتابیں انسانوں نے جمع کی ہیں یا لکھی ہیں، بہرحال انسان ہی تھے، خطا بشر سے ہو جاتی ہے، اور پوری علمی تحقیق کے باوجود بعض چیزوں میں تسامح ہوا ہے۔ شامی رحمت اللہ علیہ سے جو بھی تسامحات ہوئے ہوں، اس وقت یہ موضوع نہیں ہے، تو 97% اس کتاب کا وہ متفق ہے، ساری امت اسے، حنفی فقہا جو امت میں شامل ہیں یہ سب مانتے ہیں۔ انہوں نے ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ نے البحر الرائق ایک کتاب حنفی فقہ کی مشہور ہے، اس کا حاشیہ لکھا ہے۔ اصل کتاب تو کنز الدقائق تھی، کنز الدقائق کا ایک حاشیہ لکھا گیا، اس کی شرح لکھی گئی، حاشیہ تو نہیں، اس کی شرح کہنی چاہیے۔ البحر الرائق لکھی گئی، وہ 8 جلدوں میں اب آئی ہے، اور جو نیا ایڈیشن اس کا چھپا ہے یہ 12 جلدوں سے بھی زیادہ ہو گیا ہے۔ تو البحر الرائق پر ایک مختصر حاشیہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ نے منحت الخالق کے نام سے لکھا ہے، اور انہوں نے اس میں بہت اچھی بات لکھی ہے۔ شامی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں نفل صدقہ کرنا یہ نفل حج سے افضل ہے، تو ظاہر ہے عمرے سے تو افضل ہوا ہی، اس لیے کہ اس زمانے میں وہ کہتے ہیں حج کے سفر میں بہت سی ممنوعات کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، فحاشی کی چیزیں ہیں، منکرات ہیں، گناہ کی چیزیں ہیں، یہ سب نظروں سے گزرتی ہیں، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پہ نکیر بھی نہیں کر سکتے، برا بھلا بھی اسے نہیں کہہ سکتے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں غریب اور یتیم لوگ صدقے کے زیادہ ضرورت مند ہیں، جبکہ مالدار لوگ ان کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالی نے بہت کچھ دیا ہے، وہ غریبوں اور یتیموں کی مدد نہیں کرتے۔ اور پھر شامی کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ قحط اور تنگی کے ایام میں ان لوگوں کو مدد کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے، تو نفع اس میں زیادہ ہے، لوگوں کا نیکیاں زیادہ ہیں، لہذا یہ نفل حج سے افضل ہے۔ نفع کے متعدی ہونے سے نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب نفع زیادہ ہو گیا، لوگوں کو زیادہ نفع پہنچا، تو یہ زیادہ اچھی چیز ہے۔ نفل حج اس کی ذات تک محدود رہے گا، اور باقی جو نیکی اس نے غریبوں کے ساتھ کی، اللہ کی عام مخلوق چونکہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا رہی ہے، اس لیے نفل حج سے نفلی صدقہ ہمارے زمانے میں زیادہ اچھا ہے۔ شامی کا یہ فتویٰ رحمت اللہ علیہ آج سے کوئی 150 برس پہلے کا سمجھ لیجئے، اور ہمارے زمانے میں دیکھ لیجئے، ہمارے زمانے میں تو عمرے کے سفر میں بہت سی ممنوع چیزیں ہیں جس کا ارتکاب لوگ کرتے ہیں، حتیٰ کہ فرض نماز عمرے کے سفر میں چھوڑ دیتے ہیں، اور فرض نماز کو چھوڑ دینا یہ بہت کہیں زیادہ گناہ کی بات ہے بنسبت عمرے کے کرنے کی۔ فقہا نے نماز کا اتنا اہتمام لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کو ڈر ہو کہ اس کی نماز چھوٹ جائے گی سفر میں، تو اس پہ حج فرض نہیں رہتا۔ اور حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ ایسی عبارت تحریر فرمائی اپنے مکتوبات میں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہنے کا خلاصہ ان کا یہ ہے
کہ کیسا بے وقوف آدمی ہے کہ ایک فرض حج کا پورا کرنے چلا اور 5 فرض نماز چھوڑ دی، 5 وقت کا فرض نماز بھول گیا۔ تو اس لیے انسان دین میں سمجھ کے چلے۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ صدقات افضل ہیں تو نفل حج اور عمرے کی بجائے صدقہ کرے، اپنے گرد و پیش میں انسانوں کو دیکھے اور انسانوں کو ان کی مجبوریوں سے نکالے، انسانوں کو کھانا کھلائے اور انسانوں کے کام آئے اور انسانوں کے لیے سردی اور گرمی کی چیزوں کا بندوبست کرے اور انسانیت کو دیکھے کہ وہ کس طرح تڑپ رہی ہے اور کیسے مر رہی ہے اور مٹ رہی ہے، اور جو انسان انسانوں کے زیادہ کام آتا ہے اللہ کا قرب اسے زیادہ ملتا ہے۔ اور جب یہ تصریح کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں کہ سرائے مسافر خانہ بنانا نفلی حج سے افضل ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہسپتال بنانا ہمارے اس دور میں یہ آخر عمرے اور نفلی حج سے افضل کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے فتوے کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں لوگوں کو چاہیے کہ پیسے جمع کریں، 10، 5، 4، 3 جو بھی عمرے پر جا رہے ہیں وہ اپنے اپنے حصے کے پیسے جمع کر کے اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں علاج کا بندوبست کریں، لوگوں کا علاج مفت کریں کسی طرح، یہ ان کا عمرہ کرنے سے افضل ہے۔ عمل کرنا نہ کرنا اپنے اختیار میں ہے، ہر ایک انسان کے فتوے کو ماننا نہ ماننا ہر ایک کے اختیار میں ہے، اور ہمارے ذمے بس اتنا ہے کہ جو صحیح بات سمجھ میں آتی ہے شریعت کے مطابق وہ بتا دیں اور بس۔ اس لیے ہسپتال بنائے، تعلیمی ادارے بنائے اور تعلیمی اداروں میں صحیح افراد تیار کرے۔ اس وقت امت پہ جتنے بھی مصائب، تکالیف، پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، ان سب کے خلاف لڑنے کا اصل میدان ہمارے تعلیمی ادارے ہیں۔ ان نفل عمروں کو چھوڑ کر تعلیمی اداروں پر توجہ دینی چاہیے، انہیں بنانا چاہیے، وہاں افراد تیار کرنے چاہیے، اور یہ بیج آج لگانا چاہیے تاکہ یہ فصل 20-25 برس میں جا کر تیار ہو، اور امت جس مصیبت میں پڑ گئی ہے اس مصیبت کا سامنا کیا جا سکے، تھاما جا سکے، روکا جا سکے۔ نفل حج اور عمرے یہ مسائل کا حل نہیں، مسائل کا حل تعلیمی اداروں کا قیام اور انسانیت ہے، اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اور عمرے میں جب طواف کے لیے ایک آدمی آئے گا، بیت اللہ میں داخل ہوگا، تو طواف کی کچھ شرائط ہیں، اور جو شرائط عمرے میں یا حج کے طواف میں فقہا نے لکھی ہیں ان میں ایک تو اسلام، مسلمان ہونا شرط ہے، پھر نیت کا ہونا ضروری ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بیان میں آپ سن چکے، خاص جگہ یعنی مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ کے ارد گرد پھرنا یہ ہے طواف، اور بیت اللہ کے علاوہ کسی بھی جگہ کا طواف حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ بیت اللہ کے علاوہ کسی جگہ کا چکر نہ لگائے، یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، حرام۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے، اور ان کے فتوے کے الفاظ آپ سنیے، انہوں نے کہا کہ کوئی آدمی بیت اللہ شریف کا، وہ جس پہ سیاہ غلاف چڑھایا جاتا ہے، اس کا طواف نہ کرے اور مسجد حرام کا طواف کر لے۔ مسجد حرام یہ تو پوری مسجد ہے نا، حرمت والی، عزت والی، اس مسجد کا طواف کرے تو اس پر کفر کا خوف ہے، کہیں کافر نہ ہو جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے
کہ طواف خاص اللہ نے اپنے گھر کے لیے رکھا تھا، اور جو خاص اللہ کا حق ہے اس کے گھر کا وہ مسجد کو دے رہا ہے، اگرچہ مسجد بھی خدا کا گھر ہے، لیکن جو اللہ نے طواف وہاں رکھا تھا وہ طواف دوسری جگہ، حتیٰ کہ مسجد کا طواف فقہا لکھتے ہیں کفر کا خوف ہے، کسی اور جگہ کا تو کہنے ہی کیا، اس کا تو ذکر ہی کیا کرنا ہے۔ اس لیے مسجد حرام کے اندر جا کر بیت اللہ کا طواف، اور طواف کے اکثر چکر یہ فرض ہیں، یعنی 4 چکر، اور اسی طرح طواف کا خود کرنا، چاہے وہ خود کرے اور خواہ وہ معذوری کی صورت میں سواری پر سوار ہو جائے، یہ سب چیزیں درست ہیں۔ اور 5 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف سے طواف میں نیابت جائز ہے، جیسے کوئی بے ہوش ہو گیا تو اس کی طرف سے کسی نے طواف کر دیا، یہ ٹھیک ہے۔ کوئی ایسا مریض ہے جو ہوش میں ہے لیکن وہ غنودگی میں ہے، سویا ہوا ہے اور اٹھ نہیں سکتا، اس کی طرف سے بھی، اور اسی طرح یہ پاگل مجنو احرام باندھنے سے پہلے وہ پاگل ہو گیا، اس کے لیے بے سمجھ بچے، اور جو پاگل پنے کی حالت میں ہی بالغ ہو جائے اس کی طرف سے بھی، تو یہ 5 اشخاص ایسے ہیں جن کے لیے طواف میں نیابت جائز ہے۔ بیت اللہ مکہ مکرمہ میں کوئی پہنچا اور مریض ہو گیا، ایسا جسے بھی گزرا ہے، یا بے ہوش ہو گیا، اب اس کی طرف سے اس کا نائب بن کے کوئی جاتا ہے اور طواف کی نیت اس کی طرف سے کرتا ہے، یہ طواف ہو جائے گا۔ اور یہ ضروری ہے طواف کے لیے کہ بالکل پاک ہو، باوضو ہو، سطر ڈھانپا ہوا ہو، اور پیدل چلنے پر قدرت ہے تو پیدل طواف کرنا ضروری ہے، واجب ہے، سواری پہ طواف نہیں کر سکتے۔ اور اگر بالکل پیدل چلنے سے معذوری ہو جائے تو پھر ہے کہ ریڑی پہ بٹھا کے کوئی طواف کرا دے، یا کندھوں پہ اٹھا کے پالکی وغیرہ میں، اور دائیں جانب سے طواف کو شروع کرنا، یعنی حجر اسود سے آگے ملتزم کی طرف کو چلنا، یہ بھی واجب ہے، اور حتیم کو شامل کر کے طواف کرنا یہ واجب ہے۔ حجر اسود کے فوراً بعد جو کونا آتا ہے بیت اللہ کا، اس کے بعد جو نیم دائرہ ایک کھینچا ہوا ہے، اس سے باہر نکل کے طواف کرنا، یعنی مطلب یہ کہ حتیم کو طواف میں شامل کرے۔ اگر کوئی آدمی حتیم کے اندر سے گزر جائے گا طواف کے دوران اور طواف ایسے پورا کرے گا تو اس پہ دم واجب ہوگا۔ تو حتیم کو طواف میں شامل کرنا ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور طواف حج کا ہو یا عمرے کا، اس میں مردوں کے لیے دائیں کندھے کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لینا، استباع جسے کہتے ہیں اصطلاح میں، یہ سنت ہے۔ اور طواف چاہے حج کا ہے چاہے عمرے کا، سب کے لیے ایک ہی طرح ترکیب ہے۔ پہلے 3 چکروں میں ذرا اچھی طرح مضبوطی سے چلنا، بشرطے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، بچے لوگوں کو تکلیف دینے سے، اور بچائے اپنے آپ کو کہ وہ کسی کے لیے بھی کوفت کا باعث بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے رات کو اٹھتے تھے، حدیث میں آتا ہے رویدن رویدن، آہستہ آہستہ کام کرتے تھے، آہستہ آہستہ چلتے تھے کہ کہیں عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی نیند میں فرق نہ پڑ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ، اپنے گھر والوں، یا یہ کہ انسانوں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ ہمارے کسی فعل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ سیکھنا چاہیے ان لوگوں کو
جو مذہب کے نام پہ انسانوں کو تنگ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقائے نامدار علیہ الصلوۃ والسلام ان کا طرز عمل کیا تھا۔ تو اس لیے طواف میں اگر لوگوں کا ہجوم ہے، تکلیف پہنچتی ہو سکتی ہے کسی کو، مت چلے، تیز آہستہ چل لے، اور 4 چکر ان میں تیز چلنا، مضبوطی سے قدم اٹھانا، یہ طواف کی سنت، اور باقی 3 چکر جو رہ جاتے ہیں ان میں ایسے نہ کرنا بھی سنت ہے۔ اگر کوئی باقی ان 3 چکروں میں ایسے کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ طواف شروع کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے چہرے کو کرے، اور ہر چکر میں حجر اسود کے سامنے اللہ اکبر کہنا، حجر اسود کے سامنے سے جب بھی گزرے تکبیر کہنی چاہیے۔ طواف شروع کرتے ہوئے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر بالکل آغاز میں دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، یہ تو سنت ہے، اور اس کے علاوہ باقی چکروں میں ہاتھوں کو اٹھانا یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اگر کوئی نہیں اٹھا سکتا یا اللہ اکبر کہہ کے گزر جاتا ہے تو بھی سنت پوری ہو جائے گی، گناہ بھی نہیں ہوگا۔ ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن اگر تکلیف پہنچتی ہو لوگوں کو نہ کرے ایسے۔ اور ایسے ہی حجر اسود کو مطلقاً بوسہ دینا بھی عبادت ہے۔ دیکھیے نا، ایک تو ہے طواف میں حجر اسود کو بوسہ دینا، ایک ہے کہ کوئی طواف نہیں کر رہا، بیت اللہ میں گیا، نماز پڑھی، موقع مل گیا حجر اسود کو بوسہ دینے کو تو ضرور دینا چاہیے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا طواف کے علاوہ بھی عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب آتے تھے تو وہ حدیث میں آیا ہے، جب تک حجر اسود کو بوسہ نہیں دے لیتے تھے انتظار فرماتے تھے، پھر باہر نکلتے تھے مسجد سے۔ اس لیے طواف میں ہر چکر میں حجر اسود کو بوسہ دینا تو ہے ہی سنت، اس کے علاوہ بھی عبادت ہے۔ طواف کے بعد سعی کے لیے جانے سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ تو بات ابھی آ جائے گی، اور پے در پے چکر لگانا طواف کے، مسلسل طواف 7 چکر پورے کرنا۔ اور یہ تو بات ہو گئی کہ جسم، لباس، جگہ، سب چیزیں پاک ہونی چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ گھروں کو پاک رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا کہ تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، یہ اپنے گھروں کے صحن گندے رکھتے ہیں اور تم اپنے گھروں کے صحن صاف رکھا کرو۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، اس لیے گھر کو صاف رکھنا، ستھرا رکھنا، یہ خود اسلام کی سکھائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ اور ایسے ہی حجر اسود کو 3 بار بوسہ دینا یہ مستحب ہے، سنت سے بھی کم درجے کی چیز ہے، لیکن ہے تو ثواب، اور بہت بڑی بات ہے کہ حجر اسود پر جب منہ رکھے تو 3 مرتبہ بوسہ دے۔ اسی طرح رکن یمانی، اس کا استلام کرنا، رکن یمانی پر چلتے چلتے انسان اس پر دایاں ہاتھ لگا دے، ہاتھ کو پھیرے، لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں پر اگر خوشبو لگی بھی ہو تو پھر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے حالت احرام میں۔ طواف کرتے ہوئے دعا مانگنا اللہ سے بغیر ہاتھ اٹھائے یہ مستحب ہے، اور دعا، ذکر آہستہ آہستہ پڑھنا یہ مستحب ہے۔ اتنی اونچی آواز سے نہ پڑھے کہ لوگوں کو تکلیف ہو، یا یہ کہ ایسی کوئی چیز جس سے لوگوں کی توجہ بڑھتی ہو اور کسی کی عبادت میں خلل پیش آتا ہو، ایسی اونچی آواز رونا یہ نہ کرے۔ اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد اس پہ اپنے ماتھے کو ٹیک دینا، جیسے سجدے میں ماتھا رکھ دیتے ہیں نا پیشانی زمین پہ، ایسی ہی پیشانی اس پہ رکھ دینا یہ مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے حجر اسود کو بوسہ بھی دیا اور اپنی پیشانی رکھی،
اور صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے ادب احترام سے کھڑے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھایا تو آپ کے آنسو آپ کے گالوں پر بہ رہے تھے، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور فرمایا عمر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آنسو بہائے جاتے ہیں۔ تو 3 بار حجر اسود کو بوسہ دینا اور پھر اس پر اللہ کو سجدہ کرنا، یہ ہے مستحب ہیں ساری چیزیں، اگر موقع ملے تو کر لے۔ اور ایسے ہی عورتوں کا بیت اللہ سے ہٹ کر طواف کرنا، یعنی وہ بیت اللہ کے قریب آنے کی بجائے اس سے فاصلے پر رہیں تاکہ مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، ملنا جلنا نہ ہو، اور ان امور سے بچنا، نظر کو بچانا جس سے انسان کے دل کا تعلق اللہ سے ٹوٹتا ہو، یہ بھی مستحب ہے۔ اور طواف ختم ہونے پہ ملتزم پر جا کر لپٹ جانا اس سے، یہ بھی مستحب ہے۔ اور اسی طرح سلام کا جواب دینا یہ جائز ہے۔ بسا اوقات طواف کے دوران کوئی جاننے والا مل جاتا ہے تو سلام کا جواب اس کا دینا یہ جائز ہے۔ شرعی مسائل کوئی پوچھ لیتا ہے اس کا بتانا، یا کسی سے پوچھ لینا شرعی مسئلہ، کوئی مفتی صاحب جا رہے ہیں اور اندازہ ہوا کہ اللہ نے انہیں علم دیا ہے اور کوئی شرعی مسئلہ پیش آ گیا، اب طواف کے دوران اس مسئلے کو دریافت کرنا یہ بھی درست ہے۔ کوئی ضرورت پیش آ جائے تو طواف کو درمیان میں چھوڑ کے چلے جانا جائز ہے، گناہ نہیں۔ پیاس لگ گئی بہت شدید اور اندازہ ہے کہ یہ اللہ سے تعلق میں، دعا میں یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے، تو کوئی بھی چکر پورا کرنے کے بعد جا کے پانی پی کے آ کر پھر اگلا چکر وہاں سے شروع کر دینا چاہیے۔ تو پانی پینا، تھوڑا سا کام کر لینا یہ درست ہے۔ البتہ کھانا کھانا درست نہیں ہے، کیونکہ کھانا ایسی چیز ہے جو کافی وقت بھی لیتا ہے اور وہ مستقل ایک کام ہے۔ ایسے ہی پاک جوتے اور موزے پہن کر طواف کرنا یہ بھی جائز ہے۔ اور اگر کوئی آدمی بالکل ذکر نہ کرے اور نہ زبان سے دعا پڑھے، دل ہی دل میں اللہ سے مانگتا رہے، یہ بھی جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ ایسے ہی وہ اشعار پڑھنا یا ایسی نظم پڑھنا جس سے اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے انسان کا، اور انسان شاعری کے ذریعے اللہ سے مانگتا ہے، ایسے شعر جن کا پڑھنا جائز ہے، ان کا پڑھنا طواف میں بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ اور رکن یمانی کو کوئی استلام نہ کرے، رکن یمانی کو ہاتھ نہ لگائے، یہ بھی جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ البتہ جو گناہ کی بات ہے طواف میں وہ یہ ہے کہ طواف کرتے ہوئے حتیم کے درمیان سے گزر جانا اور حتیم کو طواف میں شامل نہ کرنا، اس سے دم واجب آتا ہے۔ اور طواف کی جو واجب چیزیں کسی کو ترک کر دینا یہ گناہ کی بات ہے۔ بغیر عذر کے سواری پہ سوار ہونا، یہ طواف کرنا یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ الٹی جانب سے طواف کرے، یعنی حجر اسود کو بوسہ دے کر اور چل پڑے رکن یمانی کی طرف، الٹی طرف سے طواف کرنا گناہ کی بات ہے۔ قرآن پاک کو الٹا پڑھنا یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ مثلا قل اعوذ برب الناس ہے نا، آخری صورت ہے، اب آخری صورت کی آخری آیت کو پہلے پڑھے، پھر اس سے پچھلی آیت، پھر اس سے پچھلی آیت، اس طرح الٹا پڑھنا قرآن کو یہ گناہ کی بات ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ پوری صورتیں جیسے بچوں کو یاد کراتے ہیں کہ پہلے سورہ ناس یاد کر لی، سورہ فلق یاد کر لی، پھر سورہ اخلاص یاد کر لی، اس ترتیب سے یہ ٹھیک ہے۔ لیکن بعض لوگوں کو شوق ہو جاتا ہے کہ ہم تو اتنے پکے حافظ ہیں کہ قرآن کو الٹا بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کسی نے عرض کیا تھا کہ فلاں شخص کو قرآن ایسا اچھا یاد ہے کہ وہ الٹا پڑھنا چاہے تو پڑھ لیتا ہے، تو الٹا پڑھتا ہے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کا دل الٹا ہو گیا ہے، اس لیے وہ الٹا پڑھنے لگا۔
بالالٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے غضب کی لپیٹ میں آ گیا ہے، تو یہ نہ کرے۔ ایسے ہی حجر اسود کو بوسہ دے کے رکن یمانی کی طرف پھرنا، یہ پاس لوگ ہوتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جی الٹا کیوں نہ طواف کیا جائے، اس طرف سے کیوں نہ چلا جائے؟ منع کیا ہے جس چیز کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کام کو نہ کرے۔ یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو کہ صاحب یہ زہر ہے، اس کو مت کھائیں، تو کھا کے بھی دیکھ لیا ہو کہ اگر اس کو کھا لیں تو کیا ہوگا۔ ایسے ہی طواف میں بغیر ضرورت کے کلام کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح طواف کے دوران سودے کرنا ہوتا ہے، موبائل فون ہوتے ہیں، گھنٹیاں بجتی ہیں، خرید و فروخت، سودا ہو رہا ہوتا ہے، ملک سے فون آ رہا ہوتا ہے، فلاں چیز اتنے میں بیچ دینا، ہاں سودا کر لیا، ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے چلنے دو۔ یہ اس طرح کی بات یہ مکروہ ہے اور بیت اللہ کے اندر گناہ ہے اور اللہ کی ناراضگی کا موجب بن جاتی ہیں چیزیں، ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی ناپاک کپڑوں میں طواف منع ہے، اور ایسے ہی حجر اسود کا استلام بغیر وجہ کے ترک کر دینا، اور طواف کو پے در پے نہ کرنا، اور طواف کے دوران بیت اللہ کے کسی بھی کونے پر کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگ جانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ طواف مسلسل کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ کھڑے ہو گئے اور دعا شروع کر دی۔ طواف کے دوران کھانا کھانا یہ بھی مکروہ ہے۔ پانی پینا تو ایک چند سیکنڈز کا ہے اور پیاس ہوتی بھی شدید ہے، اس لیے اس کو مکروہ قرار نہیں دیا گیا۔ اور دو یا اس سے زیادہ طواف اس طرح کرنا کہ درمیان میں 2 رکعتیں نہ پڑھی جائیں۔ کئی ایک لوگ ایسے کرتے ہیں کہ 3 طواف اکٹھے کر لیے، 21 چکر لگا لیے، اور درمیان کی 2 رکعتیں جو پڑھنی تھیں یہ 6 رکعتیں اٹھ کے اکٹھے پڑھ لیں۔ یہ مکروہ کام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے جائز ہونے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسے وقت میں طواف کرے جب شریعت نے خود نماز سے منع کی ہے، جیسے حنفی فقہا کے ہاں عصر سے مغرب تک اور صبح صادق سے لے کے سورج کے بلند ہونے تک یہ وقت نفل کے لیے منع ہے نا، تو اس دوران کوئی آدمی 1 طواف 2 3 4 جتنے بھی کر لے اور پھر ان ساری رکعتوں کو مغرب کے فرض پڑھنے کے بعد ادا کرے، یہ جائز ہے، کیونکہ اس کو ایسا وقت ہی نہیں ملا جس میں وہ نفل پڑھ سکتا، تو یہ تو جائز ہے۔ لیکن کوئی آدمی ظہر کے بعد، جبکہ وہ فرض کیجئے 2 طواف کرتا ہے 3 کرتا ہے، تو ہر ایک طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھ سکتا تھا نا، اب جان بوجھ کے نہیں پڑھتا، یہ مکروہ کام ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور جمعے کا خطبہ جب شروع ہو جائے حرم شریف میں تو اس وقت طواف کرنا ہمارے نزدیک مکروہ ہے، کیونکہ طواف نماز ہی کی طرح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا خرج الامام، اور جب امام آ جائے، یعنی امام جمعے کی سنتوں سے فارغ ہو کر منبر کی طرف آ جائے خطبہ دینے کے لیے، فلا صلاۃ ولا کلام، آپ نے فرمایا پھر کوئی نماز نہ پڑھو اور پھر کوئی بات نہ کرو۔ تو اس لیے امام جب آ جائے جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے اور اپنی سنتوں سے فارغ ہو گیا اور خطبے کے لیے آ رہا ہے، تو بس اب طواف نہیں کرنا، کراہت ہے اس میں۔ اور اسی طرح جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو اب طواف شروع نہ کیا جائے۔ چکر کوئی پورا کرنا ہے تو اسے تو کر لے گا وہ جلدی سے، لیکن اب طواف شروع نہ کیا جائے، بلکہ پہلے نماز پڑھ لی جائے
اور نماز کے پڑھنے کے بعد، پوری کرنے کے بعد پھر طواف کیا جائے۔ ایسے ہی رکن یمانی پہ پہنچ کے ہاتھ سے اشارہ کرنا یہ مکروہ ہے، اگرچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن بچنا چاہیے۔ فتویٰ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ نہیں ہے اس معاملے میں۔ اور طواف کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یا نماز کی طرح ہاتھ باندھ لینا، یہ دونوں حالتیں مکروہ ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ کھلے ہاتھ لٹکا کے چھوڑ کے طواف کرے۔ اور ایسے ہی جوتے پہن کے طواف کرنا۔ موزوں میں اور جوتوں میں فرق ہے۔ موزے تو چمڑے کے ہوتے ہیں یا جرابیں کوئی پہن لیتا ہے پاؤں کی حفاظت کے لیے، یہ ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ جوتے جیسے ہوتے ہیں ان کو پہن کے طواف مکروہ ہے، اگرچہ ہمارے زمانے میں کرتے بھی نہیں ہیں، لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے۔ یا پھر جوتے وہ ہوں جو خاص طور پہ اسی مقصد کے لیے رکھے جاتے ہیں، جیسے حرم میں ڈیوٹی لگ جاتی ہے بعض لوگوں کی تو وہ اپنے پاؤں کے عذر کی وجہ سے جوتے پہن لیتے ہیں، لیکن وہ استعمال اسے اندر ہی حرم کے کرتے ہیں تو ان کے لیے وہ مکروہ بھی نہیں۔ تو طواف کے یہ 7 چکر ہو گئے عمرے میں، اور یہ 7 چکر لگانے کے بعد جو مسائل بیان کیے ہیں اس کے مطابق ادب اور احترام سے وہ طواف کو شروع کرے گا حجر اسود سے، اور پھر اسی ترتیب سے 7 چکر بغیر درمیان میں رکے ہوئے کہیں بھی، یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے یا نماز کی طرح ہاتھ باندھنے کے بغیر، سیدھی طرح ہاتھ لٹکا کے اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر کے یا زبان سے یا دعا مانگتے ہوئے یا کوئی بھی ذکر اذکار جس میں اس کا دل اللہ کے ساتھ لگ جائے، 7 چکر لگائے۔ اور 7 چکر کے لگا لینے کے بعد اب اس نے 3 کام کرنے۔ 7واں چکر جب پورا ہو گیا تو یہ اس انسان کا گویا کہ طواف ایک درجے میں پورا ہوا۔ اب 3 کام اس طواف کے مکمل کرنے کے لیے کرنے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ طواف ختم کرنے کے بعد 7 چکر ہو گئے نا، اب 2 رکعتیں پڑھیں، اور یہ 2 رکعتیں واجب ہیں، ضروری ہیں اس شکریہ میں کہ اللہ نے اپنے گھر کے طواف کا موقع دیا، اور یہ 2 رکعتیں کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اگرچہ سب سے افضل تو مقام ابراہیم ہے، لیکن مقام ابراہیم کے علاوہ بھی بیت اللہ میں کہیں بھی پڑھ لے جو جائز، اور بہتر یہی ہے کہ ہجوم سے نکلے اور دور کہیں اطمینان سے جا کے 2 رکعتیں پڑھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ یہ پڑھتے تھے۔ چونکہ قل یا ایھا الکافرون میں مکمل طور پہ کفر سے بیزاری کا اظہار ہے، نفرت کا اظہار ہے کفر سے، اور اس کے برعکس قل ھو اللہ میں خالص اللہ کی توحید ہے، اللہ کے ساتھ اپنے مکمل تعلق کا اظہار ہے۔ تو کلمہ طیبہ بھی ایسا ہی ہے کہ لا الہ کہہ کے ہم اللہ کے علاوہ ہر خدا کی نفی کرتے ہیں، اور الا اللہ جب کہتے ہیں تو اللہ کی ذات کا اقرار اور اثبات کرتے ہیں۔ تو یہ جو نفی اور اثبات ملتا ہے یہ قل یا ایھا الکافرون میں بھی، اور قل ھو اللہ کو 2 رکعتوں میں جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بتا دیا کہ کفر سے بالکل براءت اور کفر سے لا تعلقی کا اظہار بھی ضروری ہے، اور اللہ کی توحید کا اقرار اور اثبات بھی ضروری ہے۔ تو 2 رکعتیں پڑھیں۔ یہ 3 اعمال 3 طرح سے کیے جا سکتے ہیں۔ پہلی ترتیب بیان کر رہے ہیں کہ طواف کے بعد پہلے 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں،
اس کے بعد آپ ملتزم پہ آ جائیے، اور ملتزم پہ جی بھر کے اللہ سے مانگیے۔ اور ملتزم وہ جگہ ہے جو حجر اسود اور بیت اللہ کو جو دروازہ ہے اس کے درمیان میں ہے۔ لوگ عام طور پر دروازے کی چوکھٹ کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ملتزم جو اصل میں ہے نا وہ تو 1.5-2 فٹ کی جگہ ہے، بلکہ اب تو پولیس والے وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو اور بھی جگہ کم ہو جاتی ہے، وہ 2 فٹ 2.5 فٹ جتنی بھی بہرحال بنتی ہو۔ دروازہ سونے کا جو لگا ہوا ہے اس چوکھٹ سے پہلے اور حجر اسود کے بعد، یہ درمیان میں جو جگہ ہے نا یہ ہے ملتزم۔ بس اس ملتزم پہ کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں اسی جگہ پر چمٹ جاتے تھے، اپنے دونوں ہاتھ دیوار پہ رکھ دیتے تھے اور اپنے سینہ مبارک کو، پیٹ کو سب بیت اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے تھے، اور اپنا گال مبارک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ لگا دیتے تھے، اسی دیوار کے ساتھ۔ تو 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ملتزم پہ آ کے دعا مانگنی چاہیے۔ اگر یہ توفیق نہ ہو، توفیق تو کیا موقع نہ ملے، زیادہ مناسب یہ لفظ ہے کہ موقع اگر نہ ملے تو دور کھڑے ہو کے دعا مانگے۔ اور ملتزم کے سامنے اگر ہجوم زیادہ ہے تو وہاں سے بالکل پیچھے چلا جائے۔ اصل چیز اللہ سے تعلق ہے، دعا ہے۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ ملتزم کی جگہ پہ تو پہنچے نہیں اور وہاں قریب میں کھڑے ہو گئے تو دھکے پڑ رہے ہیں، نہ خدا سے ٹھیک طرح مانگا جا رہا ہے، نہ دل اللہ سے جڑ رہا ہے، گرمی ہے، ہر چیز، ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے پیچھے چلا جائے، ملتزم کے بالکل پیچھے جا کر، یعنی ملتزم نگاہوں کے سامنے رہے اور بالکل پیچھے جا کر وہاں جا کے اللہ سے مانگتا رہے۔ اور اس کے بعد زمزم کا پینا۔ اور فقہا کا ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ افضل ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں طواف سے فارغ ہو کر سوائے نماز کے اور کسی کام میں مشغول ہی نہ ہو۔ در مختار میں انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ہی طواف سے فارغ ہوئے 2 رکعتیں جو واجب تھیں سب سے پہلا کام یہی کیا، تو اب نماز بھی پڑھ لی، طواف بھی کر لیا، تو دعا تو پھر مانگنی ہی مانگنی ہے، تو دعا مانگ کے اس کے بعد پھر زمزم پیے۔ دوسری صورت یہ ہے جس کو کہا کہتے ہیں دوسرا گروہ ان کا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ آسان ہے کہ پہلے ملتزم پہ آ جائے، حجر اسود پہ طواف مکمل ہوا، ساتھ ہی ملتزم ہے، یہاں آئے اور سب سے پہلے دعا مانگے۔ پھر وہ کہتے ہیں اس کے بعد 2 نفل طواف کے جو واجب ہیں یہ پڑھے، اور پھر زمزم پہ آئے۔ اور شرح اللباب انہوں نے کہا کہ یہ اصل ہے اور افضل بھی ہے، اور ہمارے زمانے میں اس پہ عمل بھی ہے۔ اسے افضل اس لیے قرار دیتے ہیں کہ وہ غالباً اس لیے قرار دیتے ہوں گے کہ اس طرح 3 مرتبہ دعا کا موقع مل جاتا ہے۔ ایک تو ملتزم پہ جو ہی آئے دعا مانگ لی، پھر دوسری مرتبہ جب 2 رکعتیں پڑھی پھر دعا مانگ لی، اور تیسری مرتبہ جب کہ اس نے زمزم پیا ہے تو اس میں بھی دعا مانگ لی، تو 3 مرتبہ دعا کا اللہ سے موقع مل گیا، یہ افضل وہ قرار دیتے ہیں۔ اور پہلا گروہ جو ہے اس صورت میں آپ دیکھیے کہ طواف کیا، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر اس کے بعد ملتزم پہ آئے تو ایک ہی مرتبہ دعا مانگی نا، اور پھر زمزم پی کے 2 مرتبہ، تو 2 مرتبہ دعا کم ہوئی، 3 مرتبہ زیادہ ہوئی، تو وہ کہتے ہیں یہ اچھا ہے۔ اور تیسری صورت بھی فقہا نے لکھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے 2 رکعتیں پڑھے جیسے پہلی صورت میں تھا، اور پھر اس کے بعد زمزم پیے، تو یہ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد دعا مانگے گا، پھر زمزم پیے اس میں دعا مانگے گا، پھر ملتزم پہ آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے افضل ہے۔ صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سب سے افضل قرار دیا ہے، اور زیلعی بہت بڑے حنفی فقیہ اور محدث تھے۔ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ کی تخریجات دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو اللہ نے حدیث پر کتنا علم اور کتنی وسعت دی تھی۔ اور پھر کاسانی، وہ بھی اسی کو ترجیح دیتے ہیں، اور کاسانی تو کاسانی ہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کہتے ہیں
کہ سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے اور اس کے بعد زمزم پہ اور پھر ملتزم پہ آئے. اور اس کی 2 وجہیں ہیں کیوں یہ اسے زیادہ ترجیح دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ایک تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی افضل یہی ہے، تو وہ کہتے ہیں ان کی بھی موافقت ہو جائے گی. ہمارے حنفیوں کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بڑے نیک، بڑے مقرب اور مجتہد مطلق تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، تو اس مسلک پہ بھی عمل ہو جائے گا. اور دوسری بات جو ہے وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے بعد اس نے جانا ہے سعی کرنے کے لیے نا عمرے کی، تو آخری عمل اس کا وہ بیت اللہ سے لپٹنا ہو جائے، بیت اللہ سے جدائی ہو جائے. آخری بات جو اس نے کی ہے وہ بیت اللہ سے ملتزم پہ چمٹ کے رو دیا ہے، اللہ سے دعا مانگی ہے، تو وہ اسے افضل قرار دیتے ہیں کہ رخصتی کے وقت آخری عمل خانہ کعبہ سے ملاقات کا ہو. بہرحال ہیں سب جائز، کوئی بھی ناجائز نہیں اس میں، کسی ترتیب پہ عمل کر لے سب ٹھیک ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تیسری چیز کو انہوں نے ترجیح دی ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے اگرچہ یہ مسئلہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ جس طواف کے بعد سعی نہیں ہے، طواف تو اب آپ کا مکمل ہو گیا نا، اب اس کے بعد اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں اور عمرے ہی کے مسائل ہم بیان کر رہے ہیں تو اب تو آپ کو جانا ہے صفا اور مروہ پر سعی کرنے کے لیے. اور فرض کر لیجئے کہ طواف ہی آپ کر رہے ہیں تو طواف کے یہ سارے مسائل آپ کو پیش آئیں گے. تو طواف کے بعد وہ کہتے ہیں جس طواف کے بعد سعی نہیں ہے اس میں بھی ملتزم اور چاہے زمزم پہ آنا سنت ہے. 2 رکعتیں تو واجب ہیں ہی ہیں، ملتزم پہ آ کے دعا مانگنا اور زمزم کا پینا یہ پھر بھی سنت ہی رہے گا، چاہے اس طواف کے بعد آپ سعی کریں نہ کریں. بڑی غفلت ہو گئی ہے، لوگ طواف کرتے ہیں 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں 2 رکعتوں کے بعد کی، پھر چل پڑتے ہیں. نہیں بھائی، اس کے بعد بھی زمزم پیجئے اور ملتزم پہ آ کے دعا اللہ سے خوب لگ لپٹ کے مانگیے، جیسے آج ہی آپ کو سب کچھ لینا ہے اور اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملنا زندگی میں لینے کا. بس اس طرح اللہ سے مانگیے جیسے کہ آخری دعا آپ مانگ رہے ہیں، اور پھر طواف کے بعد آپ چاہے نکل جائیں اگر آپ کو سعی نہیں کرنی، تاکہ آخری عمل بیت اللہ سے علیحدگی کا یہ ہو، اللہ سے مانگنا ہی ہو. تو یہ تو ہو گیا طواف. اب طواف کے بعد عمرے کا آپ نے گویا آدھا حصہ تو مکمل کر لیا، اب جانا ہے سعی کے لیے، اور آپ پہنچے ملتزم پہ یا جس ترتیب سے بھی آپ نے یہ تینوں کام کر لیے. اس کے بعد اب آپ ایک مرتبہ اور حجر اسود کو بوسہ دیں یا اس کا استلام کریں، اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد اب سعی کے لیے چلیے. سعی جو ہے وہ صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر گویا کے لگانے ہیں، اور طواف کے 7 چکر آپ نے پورے کر لیے اور 2 رکعتیں جو واجب تھیں وہ بھی پڑھ لیں اور زمزم بھی پی لیا اور حجر اسود پہ دعا مانگ لی، اور اب حجر اسود کا استلام کیجئے. یہ ایسی سنت ہے سعی کے کرنے سے پہلے حجر اسود کا استلام کرنا، اسے بوسہ دینا، کہ اس سنت کو لوگوں نے چھوڑ دیا. تو سعی پر جا کر مسعی میں یعنی صفا اور مروہ پہ سعی کا خود کرنا یہ افضل ہے، اور معذوری کی صورت میں جیسے طواف کے حکم ویسے وہی. اور سعی یہ ضروری ہے کہ طواف کے تابع ہونی چاہیے. حج میں ایک استثناء ہے، وہ حج کے مسائل میں بیان ہو بھی گیا ہے، آئندہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور حج اور عمرے کی سعی جو ہے، حج یا عمرہ ان کا احرام باندھتے ہیں نا، تو احرام پہلے باندھنا ہے، سعی کو بعد میں کرنا ہے. یہ تو مسئلہ چونکہ ہوتا ہی ہے اس لیے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں. اور اسی طرح صفا اور مروہ کے درمیان ہی سعی کرنی ہے.
اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور سعی ایسے طواف کے بعد ہونی چاہیے جو طواف پاک ہونے کی حالت میں کیا ہے۔ فرض کیجئے کسی نے ناپاکی کی حالت میں طواف کر لیا ہے، پتہ چل گیا، تو اس کے بعد سعی نہیں ہے، طواف کو دہرائے گا، اس کے اپنے مسائل۔ اور سعی کے 7 چکروں میں سے 4 چکر سعی کی شرط کے مطابق ہیں جو ضروری ہیں، اور 3 چکر واجب ہیں۔ اور عمرے کی جو سعی ہے اس میں آخر تک عمرے کا احرام باقی رہے گا، درمیان میں کوئی آدمی 3 چکر لگا لے پھر احرام کھول دے، غلط چیز۔ اور صفا سے شروع کرنا اور مروہ پر ختم کرنا سعی کا یہ واجب ہے۔ اور سعی کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ سعی پر جانے سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دینا چاہیے، جیسے کہ ابھی بیان ہوا۔ اور سعی اور طواف کے درمیان کوئی وقفہ نہ کیا جائے۔ ہاں کوئی عذر ہو، جیسے وضو کرنا ہے یا کوئی بھی عذر پیش آ جاتا ہے، بھوک لگ گئی، کھانا کھانا ہے، عذر بہت سے ہوتے ہیں، وگرنہ بغیر عذر کے اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور صفا اور مروہ پر مناسب حد تک چڑھنا یہ بھی سنت ہے، اور صفا اور مروہ پر چڑھنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر لینا، کھڑے ہو کے دعا مانگنا، یہ سب سنت میں شامل ہے۔ اور سعی کی نیت کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور سعی کے چکروں کو پے در پے لگانا یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ ایک آدمی نے سعی کا 1 چکر آج لگا لیا، پھر اس کے بعد دوسرا شام کو، تیسرا پھر صبح، ہے جائز، مگر سنت کے خلاف ہو جائے گا۔ اور جہاں پر سبز ستون نظر آ رہے ہیں ان میں مردوں کا تیزی سے چلنا، عورتوں کا نہیں، مرد کا عام رفتار سے تھوڑی سی اپنی رفتار بڑھا لینا اور باقی صفا اور مروہ میں اطمینان سے چلتے رہنا یہ سنت ہے۔ عورتوں کے لیے تیز چلنے کا بھی حکم نہیں ہے، ساری سعی جو ہے وہ اطمینان سے کریں گی، ان کے لیے سنت یہی ہے۔ اور سعی کرتے ہوئے غسل واجب نہ ہو، البتہ بغیر وضو کے کی جا سکتی۔ سعی کے لیے وضو شرط نہیں ہے، جیسے کہ طواف کے لیے وضو ضروری تھا نا، تو سعی میں وضو کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح ذکر اذکار میں مصروف رہنا یہ تو مستحب ہے، سنت سے بھی کم درجہ ہے۔ اور اسی طرح صفا اور مروہ پہ جو دعا اللہ سے مانگی جائے 3 مرتبہ مانگی جائے یہ بھی مستحب لکھا ہے فقہا نے، یعنی بہتر ہے۔ اور صفا اور مروہ پر دیر تک ٹھہرنا یہ ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ہمت کرے کچھ دیر تک ٹھہرا رہے صفا اور مروہ پہ تو یہ اس نے مستحب ادب کی بات کی، اللہ کے احترام، اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے۔ اور خشوع و خضوع کے ساتھ سعی کرنا، نہ ہنسے، نہ کہہ کے لگائے، ادھر ادھر نہ دیکھے، اور جتنا ہو سکے درمیان میں جو ایک جنگلہ لگا ہوا ہے اس کے قریب تر رہ کر سعی کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک یہاں کبھی تو پڑے ہی تھے، کہ باقی حصہ جو ہے سعی میں وہ بعد میں شامل ہوا ہے، اصل جگہ وہ ہے۔ اور ایسے ہی مستحب ہے کہ اس کے لباس، جسم، یہ لباس اس کا پاک ہو اور جسم بھی پاک ہو، اور البتہ ضرورت کے وقت باتیں کرنا اور پانی پینا اور کوئی تھوڑی بہت چیز کھا لینا وہ درست ہے۔ طواف میں تو کھانا درست نہیں تھا، یہاں سعی میں کھا لینا تھوڑی بہت کوئی چیز یہ درست ہے۔ اور اگر عذر ہو، جیسے کسی کو مرض ہے، بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے اور وہ ڈاؤن ہو رہی ہے، ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے یہ تو پھر ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی سعی کے چکر پے در پے لگائے جائیں گے، یہ سب چیزیں مستحب ہیں، بہتر ہیں، اور ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور بغیر عذر کے سواری پر سعی کرنا یہ مکروہ ہے، اور سعی کے دوران خرید و فروخت کی باتیں کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔
اور بغیر ضرورت کے بات چیت کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اور صفا اور مروہ میں اوپر نہ جانا، تھوڑا سا اوپر جو چڑھتے ہیں وہاں تک نہ جانا یہ بھی مکروہ ہے، جانا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں پر جنگلہ ختم ہوا وہیں سے مڑ گئے، بلکہ اوپر چڑھنا چاہیے، صفا پہ بھی مروہ پہ۔ اور مرد جان بوجھ کے وہ جو دو سبز ستون ہیں ان کے درمیان تیز نہ چلے، یہ بھی مکروہ ہے، کچھ تھوڑی زیادہ رفتار سے چلنا چاہیے۔ اور ایسے ہی سطر کا بھی خیال رکھنا چاہیے، جو خیال نہیں رکھے گا وہ اپنی سعی کو مکروہ کر لے گا۔ تو یہ چیز ہو گئی کہ اب حج کی سعی ہو گئی، 7 چکر لگ گئے، تلبیہ اس میں نہیں پڑھنا۔ عمرے کا تلبیہ یاد رکھیے کہ وہ ختم ہو جائے گا، عمرے کا تلبیہ جب آپ حجر اسود کے سامنے آ گئے اور آپ نے طواف شروع کیا، اب عمرے کا تلبیہ ختم ہو گیا۔ اور حج کا تلبیہ ختم ہوگا جب آپ نے رمی کے لیے پہلا کنکر پھینکا، وہ حج کے مسائل میں آ جائے گا۔ تو اب یہ ہو گئی سعی بھی، اب سعی ختم کر کے اور بال منڈوا لیجئے یا کتروا لیجئے۔ اور بالوں کا کتروانا منڈوانا یہ صورت یہ ہے کہ اگر بال اتنے چھوٹے ہو گئے یا اتنے چھوٹے ہیں کہ انگلی کی پور کے برابر اتنے ہو گئے، تو اب سوائے منڈوانے کے اور کوئی صورت نہیں۔ اور اگر زیادہ بڑے بال ہیں، لمبے بال ہیں، تو سارے سر کے 1/4 بال کٹ جانے چاہیے۔ اور اس کے بعد اگر فرض کیجئے ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ کسی انسان نے عمرہ کیا، سارے بال اتروا دی، اب دوبارہ عمرہ کیا تو پھر وہ اس طرح پھروانا شرط کے طور پر رہ گیا، یہ پورے کر کے اب احرام کھول دیا جائے گا، سر کے بال منڈا لیے، کتروا لیے، اور یہ آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ اور سعی کے بعد 2 رکعتیں آ کر جہاں پہ طواف ہوتا ہے یہاں کہیں بھی پڑھ لیجیے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے سعی فرمائی، اور عمرہ جب پورا ہو گیا آپ کا تو آپ آئے اور آپ نے مطاف طواف کی جگہ کے کنارے کہیں کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھ لی تھیں۔ بعض لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، نادانی کی بات ہے، حدیث متعدد طریقوں پہ وارد ہوئی ہے، تو اس لیے اب آ کے 2 رکعتیں پڑھ لیجئے اس شکریہ میں کہ اللہ نے آپ کو عمرے کا موقع دیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس گھر کی اور اپنی عبادتوں سے نوازا۔ یہ صحیح، یہ عمرہ پورا ہو گیا۔ بس یہ عمرے کی مختصر سی اور غالباً مناسب تفصیل تھی، اس کے مطابق عمرہ کر لیجئے۔ اور یہ عمرہ ہے چاہے حج کا ہو اور چاہے بغیر حج کے، صرف عمرہ کرنا، اس کے احکامات وہی ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ مختصر سی ترکیب حج کی بھی بیان کر دی جائے گی، اور اس کے بعد ہم اپنے اصل موضوع یعنی نماز کی طرف لوٹ آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔